نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگ محترم، اللہ پاک نے ہمیں ایک اور شب برات عطا کی۔ اس رات کی قدر دانی کرنے والوں نے اس رات کو پوری طرح وصول کیا، اور جن کے حصے میں سعادت نیک بختی مقدر نہیں تھی، انہوں نے اس رات کو بقیہ گزری ہوئی راتوں کی طرح گزار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اللہ سب کو موقع دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا تھا۔ اگر آپ نے موقع دیا ہوتا تو میں یوں کرتا، میں یوں کرتا، میں یوں کرتا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ سب کو موقع دیتا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنے جو معاملات رکھے ہیں وہ انتہائی عجیب و غریب ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان۔ کل قیامت کے دن جب بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس میں سبھی طرح کے لوگ ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی ہوں گے، جو نہیں ایمان لائے وہ بھی ہوں گے۔ جو ایمان لائے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سابقون اولون میں ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا اور ہر عمل خیر سے کثیر حصہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ایسے ایمان والے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ نے موقع دیا تھا، انہوں نے موقع کا استعمال کیا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے۔ ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن نیک اعمال نہیں۔ اللہ کا معاملہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کا معاملہ داد و دہش پر ہوگا۔ تنہا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین کو ہوگا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ معمولی معمولی نیکیوں پر اللہ لوگوں کو نوازیں گے اور بخش دیں گے۔ تو اللہ سے مایوسی نہیں ہے، اللہ سے مایوسی نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ امت محمدیہ کے ساتھ اللہ پاک کا بڑا خصوصی کرم کا معاملہ ہے، بڑا خصوصی کرم کا معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھیجا، بنی اسرائیل آئے، اللہ نے ان کے لیے جو اعمال رکھے تھے، جو احکامات عطا کیے تھے وہ سخت تھے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی امت تھی عیسائی، ان کے لیے احکامات تھے وہ کچھ مختلف تھے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی امت ہے، اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ رکھا وہ کچھ احکامات جو عطا کیے وہ کچھ الگ سے رکھے۔ دین کی بنیاد ایک ہے، اللہ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہم السلام کی رسالت کا اقرار و اعتراف، اور
آخرت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بنیادیں باقی رہی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ احکامات بدلے کہ بنی اسرائیل پر 2 وقت کی نماز تھی، ہم پر 5 وقت کی نماز ہے، ان پر 1 دن کا روزہ عاشورے کا فرض تھا، ہم پر پورے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ احکامات میں فرق رہے، اعمال میں فرق رہے، دین کی بنیاد عقیدوں میں فرق نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں جو دین دیا گیا ہے یہ کامل و مکمل ہے، لیکن جسے اسلام کہیں گے اس کی جو بنیاد ہے یہ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی، اس میں فرق نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو مذہب ہے اس کو 1400 سال ہوئے، جبکہ ہمارے اس مذہب کو 1400 سال نہیں ہوئے، بلکہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، جس کی بنیادیں، اس کے اہم اور خاص احکامات وہی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ احکامات کم زیادہ ہوتے رہے، جیسے میں نے نماز کی روزے کی مثال دی، لیکن اللہ کو ایک ماننا حضرت آدم کے زمانے سے ہے، نبیوں کی نبوت و رسالت پر ایمان حضرت آدم کے زمانے سے ہے، آخرت میں حساب و کتاب کے لیے پیشی، جنت و جہنم کا وجود، یہ عقیدہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اللہ پاک کا خاص کرم رہا، اور وہ یہ کرم رہا کہ اللہ پاک نے ہمیں عمریں کم دی، اعمال کے مواقع خوب عطا کیے، اعمال کے مواقع خوب عطا کیے۔ آپ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، جب ان کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی تو ان کی جو اولادیں تھی، ان کی جو امت تھی، ان کی بھی عمریں ایسی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، عمر ان کی بھی 1000 سال سے زیادہ تھی۔ دنیا مشقت کی جگہ ہے، یہاں رہ کر کے اتنے لمبے عرصے تک انہیں اللہ کے احکامات کی تابعداری و پاسداری کرنی پڑی۔ آپ اندازہ کرو، یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے اور اللہ نے اتنی لمبی لمبی عمریں انہیں دی تھی، لیکن اس امت کو اللہ پاک نے 60-70 سال کی عمر دی۔ یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ نے ان کو زمانہ دیا تھا نیکی کرنے کے لیے، اور اللہ نے ہم کو زمانہ کم دیا تو مواقع زیادہ عطا کیے۔ آج ماں باپ کو محبت کی نظر سے آپ دیکھیں گے اللہ حج عمرے کا ثواب دے گا۔ حج عمرہ کرنے جاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لگتے ہیں اور کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اللہ نے وہ اجر و ثواب تمہارے گھر میں رکھا ہے۔ اپنے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری اور انہیں محبت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ حج مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے مواقع عطا کیے، اور جن کاموں پر پیچھے نیکیاں نہیں ملتی تھی اس امت کو اللہ پاک ان کاموں پر اجر عطا کرتے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم سوتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، ہم کپڑا پہنتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اپنے معمولات کو پورے کرتے ہیں، جو ضروری تقاضے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کی برکت سے جو اعمال دائرے کی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو عبادت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے ہماری، ہم اگر شریعت کی مطابق، احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر وہ امور انجام دیتے ہیں تو اللہ اسے بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ کھانا ہم کھائیں، ہاتھ دھو کر، دسترخوان بچھا کر، اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھائیں، جو سنت ہے اس کو پیش نظر رکھیں تو ہمارا کھانا بھی عبادت ہے۔ سنت کے مطابق سوتے ہیں تو سونا بھی عبادت ہے، سنت کے مطابق کپڑا پہنے تو کپڑا پہننا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ بیت الخلا جانا اور آنا، ظاہر بات ہے
یہ تو وہ تقاضا ہے کہ آدمی کہیں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. جب آدمی مجبور ہو جائے، پیشاب کی سخت ضرورت ہو، 2 نمبر کا تقاضا ہو، اور بیت الخلا اور استنجے کی جگہ نہ ملے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بیت الخلا جانا کتنا ضروری ہے. اور اگر وہاں موقع نہیں ملا تو کتنی دقت اور پریشانی کی بات ہے. یہ ایسی ضرورت ہے کہ اس کو پورا کیے بغیر آدمی رہ ہی نہیں سکتا. لیکن سنت کے مطابق آدمی اگر جائے، دعا پڑھ لے، بایاں پیر اندر رکھے، اپنی ضرورت پوری کرے، اور پھر جب باہر نکلے داہنا پیر باہر نکالے، دعا پڑھے. اندر جانا آنا، وہاں رہنا، یہ پورا وقت عبادت میں شمار ہوگا. یہ ان دائرے کی عبادت ہے. ایک دائرے کی عبادت ہے، ایک ان دائرے کی عبادت ہے. یہ موقع اللہ نے اس امت کو دیا، پچھلی امتوں کو نہیں دیا تھا. زمانہ ہمیں کم ملا، لیکن اللہ نے مواقع بے شمار عطا کی، بے شمار مواقع عطا کیے. آدمی اگر ان مواقع کا صحیح استعمال کر لے تو آپ یقین مانو ہمیں اللہ وہ اجر عطا کرے گا جو ماضی میں 1000 سال کی عمر پانے والے اتنا اجر و ثواب نہیں کما سکے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، جب تک زندگی ہے، سانس میں سانس ہے، اللہ نے موقع دیا ہے. ان اوقات کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. زندگی گزر جائے گی، تم نماز پڑھو مت پڑھو، زندگی گزر جائے گی. روزہ رکھو مت رکھو، زندگی گزر جائے گی. اللہ کے احکامات کو مانو، پورا کرو مت کرو، زندگی گزر جائے گی. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے. اس حال میں دنیا سے جانا کہ اللہ ہم سے راضی ہو، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے. رات ہم نے عبادت کی، احتساب ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا. جب ہم اپنا حساب لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کہاں ہیں، نفع میں ہے، نقصان میں ہے. یہ کب پتا چلے گا؟ جب ہم اپنا جائزہ لیں گے. اپنا ہے، اللہ نے تو نوازا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مزدور تھا، اس نے صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کیا. دن بھر کے لیے اس کی اجرت طے تھی کہ صبح سے شام تک کام کرو گے 1 درہم اجر مزدوری ملے گی. اس مزدور نے کام شروع کیا، دوپہر تک کام کر کے اس نے کہا کہ اب میں کام نہیں کروں گا. مالک نے اس کو 1 درہم دے دیا، حالانکہ اس نے آدھا دن کام کیا تھا. دوسرا مزدور آیا، اس نے کام کرنا شروع کیا، اس نے ظہر سے عصر تک کام کیا. اس کی اجرت طے تھی 1 درہم، لیکن اجرت طے، وقت طے تھا ظہر سے لے کر کے شام تک. اس نے عصر تک کام کیا، کام چھوڑ دیا، اس کو اس کی مزدوری 1 درہم دے دی گئی. حالانکہ کام کم کیا تھا، مزدوری زیادہ ملی. اس کے بعد تیسرا مزدور آیا تو تیسرے مزدور نے عصر سے لے کر کے مغرب تک کام کیا، اس کی اجرت 2 درہم طے ہوئی تھی. مزدوری طے ہوئی 2 درہم، اور عصر سے مغرب تک کا وقت کام کرنے کے لیے اس نے کام کیا، اس کو 2 درہم ملا. پہلے دونوں مزدوروں نے اعتراض کیا کہ پہلے والے نے کہا میں نے تو بہت دیر کام کیا، فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اجرت تم کو کم ملی ہے. کہا کہ نہیں، کہا کہ جو مزدوری طے ہوئی تھی وہ پوری دے دی گئی، کام تم نے کم کیا. یہی حال دوسرے مزدور کا. اور ان کے اعتراض پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو میری مرضی ہے کہ میں جس سے کام کم لینا چاہوں، اجرت زیادہ دینا چاہوں، میں دے سکتا ہوں. تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. تمہاری مزدوری طے ہوئی تھی صبح سے شام تک 1 درہم، آدھے دن پر میں نے 1 درہم دیا. دوپہر سے شام 5 بجے تک، شام تک تم نے 5 بجے تک کام کیا، تم کو پوری مزدوری دی. باقی مزدوروں کو کیا دینا ہے، کیا کام لینا ہے،
حضور نے فرمایا کہ پہلا جو مزدور تھا یہ یہودی ہے، دوسرا جو مزدور تھا وہ عیسائی ہے، ہم تیسرے مزدور ہیں کہ ہم کو کام کم لیا گیا ہم سے کام، اور اجرت ہم کو زیادہ دی گئی۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے اور احسان ہے، اس لیے اس کی قدر دانی ہونی چاہیے۔ رات اللہ نے ہمیں عطا کی تھی، اللہ سب کو موقع دیتا ہے، اور پھر ہر آدمی اپنے اپنے ذوق کے مطابق، مزاج کے مطابق، عادت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں کی گئی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جنہوں نے توبہ کی اللہ ان کی توبہ قبول فرما کر توبہ پر استقامت عطا فرمائے، جن لوگوں نے اپنی دنیا اور آخرت کی حاجتیں ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کی تھی اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں ضرورتیں پوری فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور نیکی کے مواقع دیے ہیں اللہ ہمیں اس کی